सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ जो बहुत हसास भी है। और 2 दिन पहले जिस अंदाज से खून खराबा हुआ उसने तमाम इंसानियत पसंद लोगों को रंजीदा कर दिया है। मेरा मतलब है केपीके में जो इस वक्त कुरुम या बारह चनार का जो मसला है उस पर। और मैं तलाश कर रहा था कि इस पर कोई ऐसी शख्सियत से मैं गुफ्तगू करूं जो बिल्कुल गैर जानिबदार होकर बिल्कुल एक तहकीकी अंदाज से इस पर गुफ्तगू करे। चूंकि हम इतने तकसीम दर तकसीम का शिकार है, मजहबी, मसलकी, लिसानी, सियासी और पता नहीं क्या क्या हम तकसीमात में है। तो अब यहाँ पर बंदा किसी पहलू से भी कोई बंदा ऐसा मिलता नहीं है, मुश्किल से मिलता है कि जो बिल्कुल गैर जानिबदारी से बात करे। तो मेरी खुशकिस्मती ये है कि हमारे मोहतरम जनाब तहमीद जान साहब जो कि हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, हमारे बहुत ही मोहतरम शख्सियत, उनसे मैंने बात की और उनसे टाइम लिया। और चूंकि तहमीद जान साहब खुद एक समाजी शख्सियत भी हैं, एक मजहबी शख्सियत भी हैं, एक आलिम दीन भी हैं, और इसके साथ साथ इस पूरे कज़िये में आपने बहुत अहम किरदार अदा किया है इस मसले को हल करने के लिए। वहाँ के अमायदीन, वहाँ के कबायली लोग, वहाँ के बाकी तमाम मुआशरे के लोगों से आपने मुलाकातें की। वहाँ कई आपने आप इनका जो एनजीओ है इंटरनेशनल रिसर्च काउंसिल बराए मजहबी उमूर, उसके मातहत इन्होंने बहुत काम किया हुआ। तो इनसे मुनासिब इस पर कोई बंदा नहीं था जो इस पर बात करे। तो मैं मोहतरम जनाब तहमीद जान साहब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस हसास मौजू पर बात करने के लिए तालिब इल्म की दावत को कबूल किया और मुझे टाइम दिया। सर आपको बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने एक अहम वक्त में एक अहम मौजू के ऊपर मुझे ये मौका दिया कि इस पे अपना इजहार ख्याल करूं, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बस मैं कुछ इसकी बुनियादी कुछ चीज़ें समझना चाहता हूँ। फिर हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर जो इस हवाले से हर मकतबा हर तबका फ़िक्र का बंदा और इस पे तबसरे कर रहे हैं, लोगों के जहनों में सवालात हैं, तो उस हवाले से भी मैं कुछ सवालात आपके सामने रखूंगा। तो मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं वहाँ इस पारा चनार या कुरम जो भी मुझे आप इसका बहुत अच्छे से अंदाज़ा नहीं है इन इलाकों का, तो मैं उसका महल वकूअ वगैरह पूछने से पहले मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना कारकर्दगी बताएं जो आपने इस हवाले से काम किया है वहां पर। गुज़श्ते 1 डेढ़ साल में आपने इस पे बहुत सरगर्मी से इस पे आप मसरूफ रहे थे इस अमल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक मर्तबा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उससे भी पहले कि मैं इस पर बात करूं और गुफ्तगू शुरू करूं, जो परसों जो दर्दनाक और अलमनाक वाक़या हुआ है, तो इस पे हम सब बहुत ज्यादा दुखी भी है और शर्मिंदा भी है। और जो लोग इसमें शहीद हो गए हैं, जान से गए हैं, तो अल्लाह ताला उन सब की दर्जात बुलंद फरमाए, और अल्लाह ताला उनके खानदान को और तमाम पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन और आमीन। साथ में ये भी बताओ कि ये पहला वाकया नहीं है, ये वाकयात का एक तसलसल है। जी। लेकिन जो हमारा मिजाज है, हमारे रियासत का, हमारे मुल्क का, माशरे का, कि जब तक एक सबसे बड़ा वाकया नहीं होता तो किसी की तवज्जो नहीं जाती। तो ये जी। जो वाकया हुआ है, इससे पहले कुछ वाकयात हुई है और उन वाकयात के एक तसलसल है। तो इससे पहले जो वाकयात हुई है, तो उन तमाम वाकयात में भी जो लोग शहीद हो गए हैं, जान से गए हैं, अल्लाह ताला उन सब के दर्जात बुलंद करे, और अल्लाह ताला उन तमाम खानदान को सब्र जमील अता करे। तो आमीन। बाकी आपने जो बात की कि इस पे पिछले 1.5 2 साल से, तो मैं थोड़ा सा इस पे आपको बताऊं कि 2017 से पहला विजिट मेरा बाकायदा डिस्ट्रिक्ट कोरम को 2017 में हुआ था। तो अच्छा। 2017 से लेके 2024 तक तकरीबन ये कोई 8 साल पूरे हो हम्म। रही है कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोरम में मुसलसल मुख्तलिफ प्रोग्रामात में और मुख्तलिफ जगहों पे, इलाकों पे जाता रहा हूँ। और एक कोशिश की है कि वहाँ पर जो माहौल है, जो एक टेंशन है और जो एक फिर कवारियत है, एक दूसरे के साथ उनकी जो मसाइल है, तनाज़ात है, उसके हल करने में अपना एक किरदार अदा करूं। तो 2017 में सबसे पहली मर्तबा मैं पेशावर रीजन से, जिसमें मर्दान, चरसद्दा और पेशावर
اور کوہاٹ کے علماء کرام شامل تھے، جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء شریک تھے، اور ان کو پہلی مرتبہ میں ڈسٹرکٹ کرم اور خاص طور پر پارچینار لے کے گیا تھا۔ اچھا یہ وہ وقت تھا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ہر 2 ڈھائی 3 کلومیٹر بعد پاکستان آرمی کا ایک چیک پوسٹ ہوا کرتا تھا، اور وہ باقاعدہ اس پہ آپ کو رکوایا جاتا تھا اور آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کون ہے، کہاں جا رہے، کیوں جا رہے۔ تو چونکہ میرا ایک گورنمنٹ کے ساتھ اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے الومنائی کی حیثیت سے ایک تعلق ہے، تو اس وقت وہاں پہ جو بریگیڈیئر صاحب تھے، ہم نے ان کو بتایا تھا کہ اس طرح ایک ڈیلیگیشن کو ہم لے کے جا رہے ہیں، تو اس نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا تھا چیک پوسٹوں پہ۔ اور صحیح پھر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ پھاڑا چینار میں جب پھاڑا چینار آپ پہنچتے ہیں ڈسٹرکٹ کورم کے اینڈ پہ، تو وہاں پہ ایک بہت بڑا چیک پوسٹ ہے، اب بھی ہے۔ اور اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ چیک پوسٹ پہ آپ پہنچ کے سارے جو لوگ تھے وہ گاڑی سے اتر کے، صرف ڈرائیور صاحب جو ہے نا گاڑی میں رہ کے، باقی لوگ پیدل جا کے وہ انٹری کرتے تھے۔ اور اب بھی انٹری کرنا ضروری ہے، لیکن اس وقت جو ہے نا ایک خاص فاصلے سے پیدل جا کے ان کو انٹری کروانا ہوتا۔ انٹری صحیح یہ ہے کہ آپ پاڑ چنار میں انٹر ہوں گے، یہ وہ باتیں ہیں جو شاید پہلی مرتبہ ہمارے بہت سارے پاکستانی سنتے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا علاقہ ہے جس میں جاتے ہوئے یوں سمجھے کہ آپ نے ایک ویزا لینا ہے۔ تو ہوں وہاں پر آپ کو پاڑ چنار کے اندر سے کوئی بندہ آ کے آپ کو وہ بھی اچھا اپنا انٹری کروائے گا کہ یہ میرا مہمان ہے اور میں نے اپنے ذمہ داری سے اس کو بلایا ہے۔ تو اچھا ان کا سینہ اسی بھی جمع ہوتا ہے، آپ کا سینہ اسی بھی جمع ہو جاتا ہے، اور اوہ آپ کو ایک ٹوکن دیا جاتا ہے، اور وہ ٹوکن اپنے پاس رکھ کے آپ پھر آگے پارا چنار جائیں گے۔ 1 2 دن جتنا آپ نے عرصہ گزارنا ہے وہ اس میں مینشن کرنا ہے، اور پھر واپس آ کے وہ ٹوکن جمع کر کے اپنا سینہ اسی اور جو آپ کا میزبان ہے وہ اپنا سینہ اسی اٹھا کے یہ معاملہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ تو صحیح میں اس وقت میں اور بہت زیادہ حساسیت تھی، بیچ میں تو حالات بہت بہتر ہوئی تھے، بدقسمتی سے اب دوبارہ حالات بہت خراب ہو گئے، لیکن بیچ میں پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ پورے کھرم پہنچنے میں آپ کو 3 سے 4 چیک پوسٹ سے، جو کہ بہت بڑا فاصلہ ہے، تو 3 4 چیک پوسٹ سے گزرنا پڑتا تھا، یہ نہیں صحیح ایسے بہتری بھی آئی بیچ میں۔ اور پھر یہ 2017 سے مسلسل میں کئی ڈیلیگیشن لے کے گیا تھا، اور یہ صرف اہل سنت کے علماء تھے، اور وہاں اہل تشیع کے علماء نے ویلکم کیا۔ اور پھر ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ ایک مرتبہ جو مرکزی وہاں پر امام بارگاہ ہے جس کو مرکز کہتے ہیں، تو اس مرکز میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں ہزاروں لوگ شریک تھے، اور صرف میرا وہاں پر بیان رکھا گیا تھا، کسی اچھا اور کا بیان نہیں تھا، کسی شیعہ عالم کا۔ ہاں، تو وہ بھی میں باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن لے کے گیا تھا، لیکن بیان صرف میرا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بھی ہم نے ایک مرتبہ وہاں کے بریگیڈیئر صاحب تھے، انہوں نے ایک پروگرام کا انعقاد کیا تھا جس میں اہل سنت اہل تشیع کی عمائدین کو، جو کہ بالکل پڑھے لکھے اور خاص لوگ تھے، عام لوگ نہیں تھے، اس کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر جمع کیا تھا، اور پھر اس میں 3 سے 4 لوگوں کا انہوں نے اسپیچ رکھا تھا، جس میں 2 اہل سنت تھے اور 2 اہل تشیع تھے۔ اس میں بھی میرا مرکزی انہوں نے اسپیچ رکھا ہوا تھا۔ اور اس سے لے کے پھر میں آپ کو بتاؤں تو کم از کم کوئی باقاعدہ شیعہ سنی طلبہ، یوتھ، اور اسی طرح عمائدین کو بٹھا کے میں اگر ایک ایسا فگر بتاؤں کہ 15 سے 20 ایسے ورکشاپ میں نے کروائے ہیں بطور ٹرینر، بطور اسپیکر، جو 2 2 3 3 دن میرے ساتھ یہ رہے تھے، اور اس میں شیعہ سنی دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح اس کے ساتھ مل کے ہم نے اس مسائل پہ تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اور میں ایک مرتبہ پاڑا چنار میں ہی تھا کہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا تھا، اور ویسے پر کورم ڈسٹرکٹ کورم میں یہ مشہور ہے کہ پہلے یہ تھا 2 اب 3 ہے، کہ 3 چیزوں کا کوئی علم نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی اس کا کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک موسم کا، کہ مطلب چلچلاتی دھوپ میں ایک دم بادل آ جاتی ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے،
جبکہ اسی طرح نیٹ ورک کا وہ بتاتے ہیں کہ جو موبائل نیٹ ورک ہے وہ ایک دم کام چھوڑ دیتا اچھا۔ ہے، انٹرنیٹ غائب ہو جاتا ہے، سگنل غائب ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے حالات کا، کہ حالات کا کوئی پتہ نہیں ہے، بازار کھلے ہوں گے، روزمرہ کے معمولات جاری ہوں گے، اور معمول کے مطابق زندگی شروع ہے، اور ایک دم جو ہے حالات یکسر چینج ہو کے کرفیو نافذ ہوتے ہیں، اور فائرنگ اور پلانا ٹمکانا یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزوں کا میں نے براہ راست مشاہدہ کیا ہے، دو کا تو کئی اچھا۔ مرتبہ کیا تھا، موسم کا اور سگنل کا، لیکن ایک مرتبہ میں نے اس کا بھی مشاہدہ کیا تھا کہ ایک ٹریننگ کے دوران جو ہے کچھ طلباء پارچینار پریس کلب میں ٹریننگ دے رہا تھا، کہ کچھ طلباء تھے جو پہلا میرا کوئی بیان انہوں نے سنا تھا جو کہ میں لاہور میں نے کیا تھا، وہ بہت وائرل ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے مجھے دیکھ کے ان کو یہ نہیں یقین ہو رہا تھا کہ وہ بندہ یہاں پارچینار میں کیسا آ ہوں۔ سکتا ہے۔ تو میرے اچھا۔ ساتھ جو اس کو بتایا کہ یہ جو بندہ ہے یہ تیمی صاحب، بالکل عالم سوری، ہے جی، بالکل اس ہلو، جیسا ہے۔ اچھا، تیمی ہم صاحب سوری، سوچ رہے تھے کہ بالکل اس جیسا ہے۔ تو وہ تین چار، جی سوری، وہ نیٹ شاید نا ابھی کل کے چکر میں سرکار نے اس کو بہت سلو کیا ہوا، تو بیچ میں آپ کی تھوڑی سی آواز کٹ گئی تھی، وہاں پر لڑکوں نے آپ کو دیکھا تو وہ ان کو بہت حیرت ہوئی کہ بھائی تحمید صاحب یہاں پہنچے ہو، یہاں تک تو آپ کی بات، اس کے بعد دو چار جملے کٹ گئے۔ ہاں، نہیں، ان کو یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ تحمید بذات خود جس کا بیان ہم نے سنا ہے تو جی۔ وہ ادھر آیا ہے۔ تو اس نے میرا ساتھ جو دوسرا بندہ تھا، اسسٹنٹ تھا، کوڈ ٹرینر تھا، اس کو بتایا کہ یہ جو ہمارا ٹیچر ہے اور ٹرینر ہے، یہ بالکل ایک عالم دین ہے، تحمید جان اظہری صاحب بالکل اس جیسا ہے۔ تو ہوں۔ اس نے ان کو بتایا کہ یہ ان کا چھوٹا بھائی ہے نا۔ تو اچھا۔ اس نے کہا کہ اچھا، بالکل شکل ایک جیسا ہے۔ تو پھر وہ میرے پاس لے کے آئے، تو اچھا۔ وہ لڑکے میرے ساتھ بڑے اس سے ملے کہ سر ہم نے ایک عالم دین ہے، آپ بالکل ان کی طرح ہے۔ تو میں نے کہا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا کہ تحمید جان۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کہ میرا بھی نام تحمید جان ہے۔ تو پھر اچھا۔ اس نے کہا کہ آپ کا وہ فلا بیان ہم نے سنا تھا۔ میں نے کہا جی میں وہی تحمید جان ہوں۔ تو وہ بڑے خوش ہو گئے، اور اس کے بعد وہ مجھے زبردستی لے کے گئے کہ ہم جو ہے نا آپ کا اکرام کرنا چاہتے ہیں، ادھر ایک خوبصورت جگہ ہے، تو ادھر چلتے ہیں۔ تو صحیح۔ بہرحال پھر وہ مجھے وہاں لے کے گئے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، بازار سب کھلے تھے، اور رونق تھا، سب کچھ روٹین کے مطابق تھا۔ جب ہم ادھر گئے تو اس دوران جو ہے نا وہاں پر ایک ملک مومن تھا، کہ جو کہ ہمارے ٹریننگ میں پارٹیسپینٹ تھا، اور ایک اچھا ہے۔ دن وہ ہمارے ساتھ رہا، اور پھر وہ کسی کام سے جا رہا تھا، تو ملک مومن کو راستے میں کسی نے شہید کروایا۔ تو یہ اب ہم ادھر تھے، سگنل بھی کام نہیں کر رہے تھے، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی ہم تھوڑا سا نیچے آئے، ہم پہاڑ کی طرف گئے تھے، تو میرا سگنل جو ہے وہ کام شروع کیا، اور صدق میں نے ایک دوست کو بتایا تھا صرف کہ میں پہاڑ چنار میں ہوں، کسی اور کو نہیں بتایا تھا۔ تو ان کو اس حساسیت کا تو علم تھا۔ تو اس نے میرے موبائل پہ جب کال کوشش کی، کئی مرتبہ میرا موبائل بند تھا، تو پھر وہاں پر چنار میں ان کے دوست اہل تشیع ان کو بتایا تھا کہ اس طرح اسلام آباد سے ایک بندہ آیا ہے، جو کہ مشہور معروف بندہ ہے، لیکن کسی کو بتایا نہیں ہے، اور یہ اس واقعے کے بعد اس کا موبائل نمبر بھی بند ہے۔ تو کافی وہ ایک پریشانی ان سب بیچاروں پہ۔ پھر وہ بندہ آیا تھا اس کرپیو کی صورت میں، کلب پارچنار کلب میں ادھر بھی نہیں تھا، جو میری رہائش تھی میں ادھر بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال پھر میں نے اس کو کال کی، تو اس نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ آپ کے بہت سارے کال آئے، دوسری بھی مجھے کئی کال آئے تھے جو نمبر میرے پاس سیو نہیں تھا۔ تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ خدا کے بندے ہم تو ادھر بڑے پریشان رہے، اور یہ صورتحال ہوں۔ ہے۔ جب ہم بازار پہنچے تو ایک دکان بھی نہیں کھولا ہوا تھا، سارے دکان بند، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر خیر وہاں پر آرمی اور ان کو بھی پتہ چلا تھا، پھر وہ بندہ جو وہ مجھے اپنے گھر لے کے گیا، پھر مجھے بھی پریشانی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ باہر نہیں نکلنا، یہ وہ کوئی خاص وہ نہیں ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا شرپسندوں کا۔ تو مطلب یہ میں نے پھر اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حالات جو ہے نا یکسر کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں۔
तो बहरहाल वो वक्त भी मैंने देखा। फिर मैं अफगानिस्तान के बॉर्डर से होके 2-3 दिन बाद एक बड़े लंबे रास्ते से, जो मेन रोड था वो बंद था, जिस तरह अभी बंद है, तो मैं किसी दूसरे रास्ते से, उस वक्त मुझे भी उन्होंने मना किया, लेकिन मुझे फिर भी उस तरह वो इल्म नहीं था। लेकिन अल्लाह ने सही। हिफाजत फरमाई और हम सही। खैरियत से पहुंच गए। तो बहरहाल चलिए। ये एक 8 साल का दौरानिया है जिसमें हम इस मसले को देख रहे हैं इस्लामी नजरियाती काउंसिल में, और बहुत सारे जगहों पे हमने इस मसले को उठाया है, इसके लिए कोशिश की है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ये बताया नहीं, कि ये 1.5-2 साल का नहीं है, ये काफी अरसे से हम ये काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोरम के साथ। सही, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं अपने नाजरीन को सिर्फ एक चंद सेकंड की एक वीडियो दिखाऊंगा, जिससे मैंने आपकी कुछ तस्वीरें और जो आपकी सरगर्मियां हैं मैंने उसको जरा ताकि ये हो कि भाई नजर भी आए कि आपका ये सारा काम, तो चंद सेकंड की वीडियो है। तो इसके बाद फिर हम अगला आपसे सवाल करेंगे। मैंने ये एल्बम इस तरह बनाया जिसमें आपने वहां पर जितना काम किया था। जी। अच्छा, तहमीद जान जी साहब, जी। बहुत शुक्रिया। अब मैं